سورہ المنافقون کی ایک آیت کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ سورہ الحج کی ایک آیت کا مفہوم ہے: آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ مریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے: انسان جن چیزوں کا مالک بنا پھرتا ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں، اور قیامت کے دن ہر شخص ہمارے سامنے اکیلا ہی حاضر ہوگا۔ سورہ ہود کی ایک آیت کا مفہوم ہے: لوگو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت ہی مہربان اور بڑی ہی محبت کرنے والا ہے۔ سورہ التحریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سورہ الشورى کی ایک آیت کا مفہوم ہے: اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باریک بین ہے، وہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا مفہوم ہے: تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ فاطر کی ایک آیت کا مفہوم ہے: اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے؟ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ سورہ المائدہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے: جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو اصل میں کافر ہیں۔ سورہ الحجر کی ایک آیت کا مفہوم ہے: ہم ہی تمہیں زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے، اور آخر کار ہم ہی تمہارے مالک ہیں۔ سورہ الروم کی ایک آیت کا مفہوم ہے: یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ سورہ یونس کی ایک آیت کا مفہوم ہے: اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر بھی اتنی ہی جلدی سزا دیتا جتنی جلدی وہ بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں تو ان کا کام کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا مفہوم ہے: ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور کہیں گے پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ سورہ الاعراف کی ایک آیت کا مفہوم ہے: جنوں اور انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے صرف جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اسے سمجھتے ہی نہیں،
ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے ہی نہیں۔ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سورہ فصلت کی ایک آیت کا مفہوم ہے: جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ ہی غم دل میں لاؤ، خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم تمنا کرو گے، اور وہ بھی جو تم مانگو گے، اور یہ سب کچھ تو اس غفور الرحیم ہستی کی طرف سے پہلی پہلی مہمان نوازی ہوگی۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا مفہوم ہے: جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد اور اپنی قسموں کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں برائیوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ سورہ صاد کی ایک آیت کا مفہوم ہے: اے داؤد، ہم نے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ہم نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول بیٹھے ہیں۔ سورہ محمد کی ایک آیت کا مفہوم ہے: جس جنت کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہوگا، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھلوں کی ریل پیل ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ان کے رب کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ جن کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہوں ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جن کو اس قدر گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟